السلام علیکم گائز. میں جس جگہ پہ اس وقت موجود ہوں اسے بھوتوں کی بستی کہا جاتا ہے. شاید ہی کوئی ایسی رات ہو جب یہاں کسی کے رونے کی آوازیں، پائل کی چھن چھن کی آوازیں، ڈھول کی آوازیں اور چیخنے چلانے کی آوازیں نہ سنی گئی ہوں. یہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ آوازیں نکالتا کون ہے؟ اور یہ آوازیں ان کھنڈرات میں سے آتی کیوں ہیں؟ یہ ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یہ دیکھیں ڈیئر ویورز، یہ اجڑا دیار اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے. ڈیئر ویورز، میں ابھی آپ کو بھوت پریت کی اس بستی کا قصہ سنانے جا رہا ہوں. ویورز، ہوتا کچھ یوں ہے کہ تقسیم پاک و ہند کے وقت ان جگہوں پہ گورے رہا کرتے تھے. یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے عمارتیں تھیں یہ، اور گورا یہاں پہ کام کرتا تھا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا نہری نظام دنیا کا بہترین نہری نظام ہے. تو ایک دن ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک گورا جو یہاں پہ کسی بڑی پوسٹ پہ تعینات تھا، اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر یہاں وزٹ کے لیے آتا ہے. وہ میم صاحبہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور میم بھی غیر معمولی طور پر خوبصورت تھیں. تو سٹے کے دوران گوری انگریز کو بتاتی ہے کہ میں امید سے ہوں. گورے نے آلریڈی ایک شادی کر رکھی تھی، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اس کہانی کا پتہ اس کی بیوی کو لگے، جو کہ اس وقت برطانیہ میں مقیم تھی. یہ سننا تھا کہ گورے نے طرح طرح کے پلان بنانا شروع کر دیے کہ وہ کس طرح اس چیز سے اپنی جان چھڑوائے تاکہ اس کی پہلی بیوی کو بھی اس حقیقت کا اندازہ نہ ہو، اور وہ ایک بچے کا باپ بننے سے بھی بچ جائے. ڈیئر ویورز، اس کے لیے اس نے ایک پلان کیا، اور تاریک رات میں اس نے میم کو مار دیا. میم پریگننٹ تھی، امید سے تھی. وہ دن گیا آج کا آیا کہ یہاں پر ماں کی ممتا کے ساتھ ساتھ گوری کی آتما بھٹکتی پھرتی ہے. کبھی تو وہ کسی بھوت پریت کے روپ میں، کبھی چیختی چلاتی، کبھی بچوں کی طرح ہنستی، اور کبھی کسی اور رنگ میں نظر آتی ہے. یہ آپ دیکھیں ڈیئر ویورز، یہ کالونی اور یہ بھوتوں کی بستی جو اس وقت کہلاتی ہے، یہ اس وقت سے اجڑی ہے اور آج تک پھر آباد نہیں ہو پائی. دیکھیں، یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہاں پر بہت سے اللہ والوں کو بلایا، حساب کروایا، تعویذ، جادو ٹونا سب کچھ کروا کر دیکھ لیا، لیکن یہ جگہ آباد ہونے کا نام نہیں لیتی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے بھی بہت کوشش کی ہے کہ ان کھنڈرات کو یہاں سے ختم کر کے یہاں پر بلڈنگ وغیرہ تعمیر کی جائے، لیکن وہ بری طرح ناکام رہے ہیں اس کوشش میں. کیونکہ جیسے ہی وہ ان عمارتوں کے قریب جاتے ہیں، ان کو مسمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو بھیانک نتائج فیس کرنا پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہاں آنے کا سوچتے نہیں.
یہ دیکھیں، یہ پرانے وقتوں کا طرز تعمیر. گائز یہ پوری ایک کالونی تھی. یہاں پہ ایک پورا میکانزم تھا. یہاں پہ کچن تھا. یہاں پہ انگریز کے باغ تھے. یہاں پر ضلع دار مقیم تھے. یہاں پر اوورسیئر رہا کرتے تھے. چھوٹے امپلائی جو ہیں ان کو یہاں پہ رہائش ملی ہوئی تھی. یہ ایک جنگل میں، دوسرے لفظوں میں جنگل میں منگل بنا ہوا تھا. اور اب کہ دیکھیں کہ ایک ظلم کی داستان نے اس کو کیسے ویرانہ بنا دیا ہے. یہ ہے ڈیئر ویور اوورسیئر کا ایک گھر، جو کہ اس وقت ایک کھنڈر بن چکا ہے. مجھے تو یہاں دن میں بھی آتے ہوئے وحشت سی محسوس ہو رہی تھی. یہ دیکھیں، یہ چمنی جس میں اس وقت پرانے وقتوں میں آگ جلایا کرتے تھے. یہ دیکھیں جی، یہ اس گھر کا اس وقت کا صحن. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو طرز تعمیر ہے وہ صدیوں پرانا ہے. آپ دیواریں دیکھیں، یہ کھڑکی کا نمونہ، یہ دروازے، یہ دیکھیں. اب یہاں پہ وہی آتما بھٹکتی پھرتی ہے اور علاقہ مکین بہت ہی خوف کا شکار رہتے ہیں. ڈیئر ویورز، جو علاقہ مکین ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ رات تو کیا، وہ تو دن میں بھی یہاں آنے سے کتراتے ہیں. یہ دیکھیں ڈیئر ویورز، یہ ایک پوری ایک یہ کالونی تھی جو کہ اب اس وقت بھوت بنگلہ بن چکی ہے. یہ جو اس وقت نہروں کی ریڈنگ کیا کرتے تھے، نہروں کے والیوم کو دیکھتے تھے، ریڈر کہلایا کرتے تھے. اور ضلع دار، یہ بھی ایک محکمہ نہار کی پوسٹ ہوا کرتی تھی. یہ ان کا ٹھکانہ تھا، یہاں پر وہ رہتے تھے. دیکھیں ڈیئر ویورز، میں بھی اللہ کا نام لے کر آ گیا ہوں، لیکن اندر سے مجھے بھی بہت خوف آ رہا ہے یہاں پہ. ڈیئر ویورز، یہاں پر لوگ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کئی دفعہ یہاں پر بھوت پریت کو دیکھا بھی ہے. یہ دیکھیں، مجھے تو آج ٹھنڈ بھی بہت لگ رہی ہے کیونکہ آج خاصی سردی ہے. رات کے وقت بارش آئی تھی اور اس وقت موسم خاصا سرد ہو چکا ہے یہاں پہ. ڈیئر ویورز، یہ یارڈ تھا ان کا جس میں گاڑیاں وغیرہ جو ہیں ان کی وہ ٹھیک ہوتی تھیں، ان کی ریپیئرنگ کیا کرتے تھے یہ لوگ. گورا جہاں بھی جاتا تھا پورے ایک میکانزم کو لے کر جاتا تھا. ہم پاکستانیوں کی طرح یہ نہیں کرتا تھا کہ جہاں جانا جا کے دھرنا دے دینا. ایک سسٹم رکھتا تھا اپنے ساتھ. یہ دیکھیں ویورز آپ، یہ بعد ازاں ایک یہاں پر مسلمانوں نے مسجد بھی بنائی تھی جو کہ اس وقت ویران پڑی ہے.
واصف علی واصف کی ایک کتاب کا اقتباس یہ ہے کہ میری یہ کتاب آباد شہر کی اس مسجد کے نام جس میں سپیکر نہیں ہوتا. یہ کچن تھا جی. ڈیئر ویورز، اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ کو. انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. خدا حافظ.